میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے آپ ہمارے چینل ورڈ آف یونانی ود حکیم اسلم جاوید کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں اور اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنی آپ ویڈیوز شیئر کریں گے لوگوں کو معلوم ہوگا بیماریوں کے علاج کے بارے میں، اور یونانی کے پروپیگیشن میں، یونانی کے پھیلنے میں اس کے لیے آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہے۔ یونانی طریقہ علاج جو ہے وہ ہندوستانی طریقہ علاج ہے، آیوش سسٹم آف میڈیسنس میں آتا ہے، اور یہ بے ضرر دوائیں ہوتی ہیں۔ اس کی دوائیں جو ہیں ان کا کوئی نقصانات نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہائپو تھائرائیڈزم کے بارے میں۔ مطلب تھائرائڈ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہائپر، ایک ہائپو۔ تو ہم ہائپو کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہائپو تھائرائیڈزم جو ہوتا ہے اور بانجھ پن، انفرٹیلیٹی میں براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو تھائرائڈ غدود کے ہارمون کی کم پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن خواتین کو تھائرائڈ کے مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے، ان میں زیادہ تر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو حمل قرار پانا ناممکن ہے۔ یہ مرض مردوں کو بھی لاحق ہوتا ہے، جس سے ان میں بانجھ پن اور اسپرمز کی تعداد کم ہو جاتی ہے، یا منوی اسپرمز کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ علاج کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو وافر تھائرائڈ ہارمون دیا جائے تاکہ ان کے جسمانی افعال درست ہوں اور حمل کامیابی سے قرار پا جائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پریگنینسی کا جو مسئلہ ہے اس میں جن عورتوں کو ہائپو تھائرائڈ ہوتا ہے ان کو پریگنینسی میں پریشانی ہوتی ہے، مطلب ان کو حمل جو ہے وہ قرار پانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اسپرم جو ہے لو ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، یا جو اسپرمس ہوتے ہیں ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ خواتین میں ان کی پہلی جانچ میں ہی ہائپو تھائرائڈ اور بانجھ پن کی تشخیص کر لی جاتی ہے، کیونکہ یہ مرض بیضہ ریزی میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مطلب جو انڈے بنتے ہیں عورتوں کو، دیکھیے جس طرح سے مردوں میں اسپرمس ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے، اسی طرح سے عورتوں کے میں ضروری ہوتا ہے کہ انڈے ہوں، انڈے موجود ہوں، انڈے وقت سے بن رہے ہوں، انڈے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو اسی وجہ سے یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اور irregular جو مینسز ہوتے ہیں اس میں بھی یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہائپو تھائرائڈ اور بانجھ پن کے ساتھ ساتھ کچھ ہفتوں میں ہارمونز میں کمی بیشی کا دور بھی چل سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو پہلے بچے کی پیدائش سے کچھ ہفتے قبل چیک اپ کروانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کی دوا کی خوراک کا صحیح اندازہ لگا کر دوا استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ ہائپر تھائرائڈ اور بانجھ پن کا آسانی کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جلد از جلد کسی بھی ماہر طبیب سے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہائپو تھائرائڈ کی موجودگی میں حمل قرار پاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ عموماً نارمل حمل کے قرار میں ہائپو تھائرائڈ مداخلت کرتا ہے، لیکن ایک بار جب کوئی ایسی خاتون حاملہ ہو جاتی ہے جس کو تھائرائڈ کی پرابلم ہو، اور خاص طور سے ہائپو تھائرائڈ کی پرابلم ہو، تو اس میں تھائروکسین کی ضرورت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہارمون کی مقدار میں مناسب تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ ہائپو تھائرائڈ کا مرض آج کل بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، خاص کر ان خواتین میں یہ مرض بہت زور پکڑ رہا ہے۔ تھکان، کمزور جسم، قبض، وزن بڑھنا، دماغی پریشانی اور ہاتھوں اور پیروں کی سوجن ہائپو تھائرائڈ کی علامات ہیں۔ جس میں آئوڈین کی کمی ہائپو تھائرائڈ کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ ٹوٹکوں کے بارے میں سنتے تو بہت ہے، لیکن اپنی بیماری کے بارے میں جا کر اور اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کسی ماہر طبیب کے پاس نہیں جاتے۔ اور سچ پوچھے تو ہم کو اس بات کا انتہائی دکھ ہوتا ہے، مریض کو اپنی بیماری کا ٹھیک طرح سے پتہ چل جائے تو وہ ڈاکٹر کے ہاتھوں بے دردی سے لوٹے جانے سے بچ سکتا ہے، غلط ادویات کے استعمال کو روک سکتا ہے، خوراک اور پھلوں کے ذریعے سے بھی اپنی بیماری کے خلاف جنگ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بیضہ ریزی یعنی جو
عورتوں میں انڈے بنتے ہیں اور ماہواری میں اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے کہ حمل قرار پا سکے، اس کا علاج کیا ہے؟ ہم آپ کو اس کے خاص طور سے علاج کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ اگر اب تک حمل قرار نہیں پایا ہے تو علاج کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو وافر مقدار میں تھائرائیڈ ہارمون مہیا کرایا جائے تاکہ جسمانی افعال کو مؤثر بنایا جا سکے۔ اگر آپ مناسب طبی توجہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ اپنے حیض کے دور یعنی مینسز اور جو اسپمس ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے اسپمس ٹھیک ہوں تو آپ اس سے یہ مسائل حل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ماہر طبیب سے مشورہ لے کر کے آپ اپنے ہائپو تھائرائیڈ کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور اس کا یونانی میں بھی بہت کامیاب علاج موجود ہے، اور اس میں جو ہے ایکسٹرا ہارمونس دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ بنا ہارمونس کے علاج بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے قدرتی ہارمون بڑھنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے اندر اسپرم میلز کے اندر خاص طور سے اگر اسپرم کاؤنٹ کم ہے تو ان کا بھی یونانی طریقہ علاج میں بہت بہترین علاج ہے۔ ایسٹروجن کی سطحوں میں تبدیلیاں تھائرائیڈ کی کارکردگی پر اثر ڈال سکتی ہیں، اور یہ ان اہم وجوہات میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ حمل کے دوران دوا کی خوراک کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ادویات کے استعمال سے ضرور کرنا چاہیے، دوا کھانا سنت ہے باقاعدہ، اور اپنی بیماری کے خلاف انسان جو ہے جنگ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جذباتی اور ذہنی طور پر بیماری کو جان لینے کے بعد اسے خوف زدہ اور مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا ٹوٹکا یہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ہائپو تھائرائیڈ سرگرم تھائرائیڈ ہاضمے کے نظام کو سست کر دیتا ہے۔ زیادہ تر جن لوگوں میں وزن بہت بڑھتا ہے، جب تھائرائیڈ جانچ نہیں ہو پاتی ہے، علاج کے ساتھ ساتھ ہارمون میں توازن آ جاتا ہے اور وزن جلدی ہی اپنی حدوں میں واپس آنے لگتا ہے۔ ہائپو تھائرائیڈ ایک منحوس بیماری ہے، یہ مریض کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے آسان علاج لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور شفا یابی سے نواز دے۔ شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا نصیب کر کے کوئی بیماری کو نہ چھوڑے۔ تو ہم صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہائپو تھائرائیڈ کا یونانی بہت کامیاب علاج موجود ہے، ہائپر تھائرائیڈ کا بھی بہت کامیاب علاج موجود ہے۔ جہاں تک میلز کا تعلق ہے جن میں اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے اور اسپرمس کی کمی ہو سکتی ہے یا اسپرمس کی عمر کم ہو سکتی ہے، ان کا بھی علاج موجود ہے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ میل انفرٹیلیٹی اور فیمیل انفرٹیلیٹی کا علاج جو ہے یونانی میں بہت ہی اچھا اور کامیاب علاج موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے ہمارے یہاں بھی بہت ہی کامیاب علاج ہوتا ہے یونانی ہربل کلینک پر۔ آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر، یا ہمیں فون کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور اپنی دوائیں اپنے گھر بیٹھے بھی منگا سکتے ہیں۔ بہت بہت دھنیہ واد۔